اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اخلاق اور معاشرے میں آج جو ہماری گفتگو ہے وہ جھوٹ سے متعلق ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے جھوٹ جو انسان کو کمال مطلق یعنی اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے میں مانع ہوتا ہے۔ چونکہ ہم شروع سے یہ موضوع کو ذکر کر رہے ہیں کہ درس اخلاق کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونا ہے، یعنی کمال مطلق سے بندے کا نزدیک ہونا۔ تو یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جھوٹ جس کی وجہ سے انسان اللہ سے نزدیک نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کمال مطلق سے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ کہنا واقع حقیقت کے خلاف کہنا ہے۔ حقیقتاً واقعاً یہ چیز رونما نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں ہوئی، یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹ ان بڑے گناہوں میں سے ہیں جو یقینی طور پہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور جھوٹ بولنے والا نجات سے محروم رہے گا۔ یعنی جھوٹ بولنے والے کی دنیا بھی آپ کی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی، آخرت میں وہ نجات سے محروم رہے گا۔ آئیے تعریف کرتے ہیں کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں، جھوٹ ہے کیا؟ جھوٹ یعنی کسی چیز کی حقیقت کے خلاف بات کہنا، یعنی جو واقع کے خلاف وہ بات کہنا، یہ جھوٹ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ زید سفر سے لوٹ آیا ہے جبکہ وہ ابھی سفر سے لوٹا نہیں ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سفر سے لوٹ آیا ہے، یعنی جو چیز واقع نہیں ہوئی، حقیقت میں وہ سفر سے ابھی لوٹا نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سفر سے لوٹ چکا ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ یعنی فلاں آدمی نے وہ بات کہی ہے جبکہ اس آدمی نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ دیکھیے کتنا ہمارا معاشرے میں یہ چیز یہ عمل کتنا زیادہ آپ کے پیش ہو رہا ہے کہ ہر انسان ملوث ہو گیا ہے، یعنی واقع کے خلاف حقیقت کے خلاف بات کہی جا رہی ہے۔ یعنی کوئی کسی کے تعلق سے ایسا فوری ایک نسبتاً بہتان تہمات یہ سب چیزیں باندھ دیتی ہے، کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی جبکہ اس نے نہیں کہی، جبکہ اس نے وہ بات نہیں کہی۔ یہ سب باتوں کا تعلق جھوٹ ہے، اور جھوٹ اسی یعنی جو حقیقت کے خلاف ہو، جو واقع کے خلاف ہو، اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ دیکھیے جھوٹ حرام ہے، یہ نہ سمجھے کہ جھوٹ ایک معمولی ایک چھوٹا سا گناہ ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے جو انجام نہیں دینا چاہیے تھا بندوں نے انجام دیا ہے۔ نہیں، جھوٹ گناہ ہے اور حرام ہے، گناہ نے کبیرہ میں سے۔ اور اس ضمن میں یعنی بہت ساری آیتیں روایتیں ہمیں مل جائیں گی، صرف ہم چند پہ اکتفا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ توبہ کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یعنی ان کے اعمال ان کے دلوں میں نفاق ایجاد کیے تھے، اس لیے وہ خدا کے عہد کو توڑے اور جھوٹ بولے۔ اس آیت میں واضح ہو گیا کہ جھوٹ کی وجہ سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ، ایک گناہ دوسرا گناہ وجود میں لا رہا ہے، یعنی خدا نہ کرے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو خود بخود نفاق پیدا ہو جائے گا اس میں، کیونکہ منافق کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ جھوٹ ہے کہ آپ جو زبان پہ ہو، جو دل میں ہو، وہ زبان پہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو نفاق پیدا ہو رہا ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل کی 105ویں آیت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔
پھر امیر المومنین علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب حزلہ وجدہ. اصول کافی میں یہ روایت ہے، یعنی کوئی بھی بندہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ کو نہ چھوڑے. دیکھیے بہت گہرا تعلق ہے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بس پتہ چلا کہ جو مومن ہوتا وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ ایمان اور جھوٹ دونوں نہیں مل سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار. بہار الانوار میں یہ روایت ہے کہ جھوٹ کہنے سے پرہیز کرو. حضور فرماتے ہیں کہ جھوٹ کہنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیے آپ، اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ دوسرے گناہ کرواتا ہے، اس سے دوسرے برے اعمال کی طرف اس کو جو ہے کھینچتا ہے، اور برے کام انسان کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی سبب بن رہا ہے جھوٹ کہنے سے دوسرے اعمال برے انجام دے رہے ہیں، برے اعمال انجام دینے سے آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو بس جھوٹ سے پرہیز کرو، اجتناب کرو. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الکذب ہوا خراب الایمانی. اصول کافی میں روایت ہے کہ جھوٹ ایمان کو ویران، تباہ و برباد کر دیتا ہے. دیکھیے ایمان ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ اور ایمان دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں. اگر مومن ہیں تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جھوٹ کے ساتھ آپ کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. امام فرماتے ہیں کہ جھوٹ مومن کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، مومن ہی نہیں رہتا جھوٹ بولنے والا. اسی لیے تو کہتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بولتا. امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جُعِلَتِ الْخَبَائِثُ كُلُّهَا فِي بَيْتٍ وَجُعِلَ مِفْتَاحُهَا الْكِذْبَ، یعنی مفتاحُهَا الْكَذِبَ. یعنی یہ بھی بہار میں روایت ہے کہ تمام برائیاں، امام فرماتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کہ تمام برائیاں ایک کمرے میں ہیں، اور اس کمرے کی چابی کنجی جھوٹ ہے. یعنی خدا نہ کرے کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو دیگر گناہ اس سے رونما ہوں گے، دوسرے گناہ اس سے وجود میں آئیں گے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ يُخَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ. نہج البلاغہ میں بھی یہ حکمت نمبر 38 میں یہ مولا کی حدیث موجود ہیں. کہتے ہیں مولا کہ جھوٹ بولنے والے سے دوستی مت کرو، جھوٹ بولنے والے سے دوستی مت کرو، اس لیے کہ وہ آپ کے سراب کی طرح ہے، یعنی پانی کی طرح دکھتا مگر پانی نہیں ہے. وہ جو تجھ کو دور کا نزدیک اور نزدیک کا دور دکھائی دیتا ہے. پانی ہے لیکن وہ پانی نہیں ہوتا ہے، ایسے دکھتا ہے کہ وہ پانی ہے لیکن وہ نزدیک جانے کے بعد پانی نظر نہیں آتا ہے. تو امام کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے سے دوستی مت کرو، کیونکہ وہ جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ دکھ رہا نہیں. واقعاً یہ احادیث ہمارے ائمہ طاہرین کے یہ ہم کو معاشرے میں نیک انسان بنانے کے لیے راغب کر رہی ہیں، ترغیب دلا رہی ہے کہ دیکھو یہ برائیاں ایسی ہیں جس سے انسان کا دین بھی خراب، دنیا بھی خراب، خود فرد کی شخصیت پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے اس گناہ کا، اور سارے معاشرے پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا یکذب الکاذب الا من محانۃ نفسہ. یعنی بہار الانوار میں یہ روایت ہے کہ جھوٹا انسان جھوٹ نہیں بولتا مگر اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے. یعنی جھوٹ کب بول رہا ہے انسان؟ چونکہ اس کا نفس برا ہے، چونکہ اس کا نفس خراب ہے، اسی لیے وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ وجوہات ہے دیکھیے آپ، یعنی آیات اور احادیث کی حقیقت سے اور اس کی روشنی میں جب ہم اس گناہ کو دیکھتے ہیں، جھوٹ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں جھوٹ سے نفرت ہونے لگتی ہے. جھوٹ ہم کو برا نظر آتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ روایتوں میں اور آیتوں کی روشنی میں ان گناہوں کو اور اچھائیوں کو دیکھو
تاکہ تمہیں حوصلہ ملے. تو جب انسان ان حدیثوں پہ عمل پیرا ہوگا تو تب وہ ان گناہوں سے دوری اختیار کرے گا. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اعتیاد الکذب یورث الفخر, یہ بھی بہار میں روایت ہے کہ جھوٹ کی عادت کرنا محتاجگی کا سبب ہے. اگر کوئی انسان محتاج ہو رہا ہے تو سمجھ لینا وہ جھوٹ کا عادی ہو چکا ہے. یہ ایسے گناہ ہے کہ عادی مت بناؤ. اگر خدا نہ کرے جھوٹ اگر کہہ دیتا ہے تو وہ توبہ کرے, استغفار کرے اور اس سے اجتناب کریں, پرہیز کریں. اور اگر کوئی عادی ہو جاتا ہے جھوٹ کا تو وہ انسان محتاج ہو جاتا ہے. پھر مولا فرماتے ہیں لا سوء اسوأ من الکذب, کوئی برائی جھوٹ جیسی نہیں ہے. دیکھیے آپ, ہر برائی ایک اپنا اثر رکھتی ہے, لیکن مولا فرماتے ہیں جھوٹ جیسا برا عمل کوئی نہیں ہے. ممکن ہے شاید جھوٹ بولنے سے, چونکہ جھوٹ کیا ہے, تمام برائیوں کی ایک تو چابی کنجی بن رہی ہے, دوسرے آپ کے دوسرے گناہ وجود میں آ رہے ہیں اسی جھوٹ کی بنا پر. یعنی جھوٹ ہلاک ہونے کا سبب بن رہا ہے. جھوٹ ایمان کے ساتھ نہیں مل سکتا. یہ احادیث کا اگر ہم خلاصہ کریں گے تو یہی چیز ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے. ایک تو جھوٹ ہلاک ہونے کا سبب بنتا ہے, دوسرے جھوٹ ایمان کے ساتھ نہیں مل سکتا. اور جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جھوٹ ایمان کو تباہ کر رہا ہے, جھوٹ اطمینان کو مٹا رہا ہے. جھوٹ کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور سبب بن جاتا ہے کہ وہ ملائکہ اس پہ لعنت بھیجیں. یعنی ملائکہ کی لعنت کا سبب بن جاتا ہے یہ جھوٹ. جھوٹ انسان کو فقیر بنا دیتا ہے, جھوٹ نفس کی پستی کا سبب بنتا ہے, اور جھوٹ بولنے والا واصل جہنم ہوگا. دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب. ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, اور یہ سخت گناہ ہے, اور گناہان کبیرہ سے اس کا تعلق ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.